अगली सुबह अनाया अपनी मामूल की जिम्मेदारियां निभा रही थी और उसके दिल पर अजीब सा बोझ था और दिमाग बेचैन था। घर के कामों में मसरूफ सी कोशिश कर रही थी कि सनान से हर मुमकिन हद तक दूर रह सके। इसलिए महसूस किया कि उसकी हर हरकत पर सनान की निगाहें जमी हुई हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पिंजरे में कैद हो। जब वो किचन में नाश्ते की मेज सीट सेट कर रही थी, वहाँ सनान आ गया। वो आराम से दीवार से टेक लगाकर उसे देखने लगा। अनाया ने उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और उसके हाथ कांप रहे थे। आज तुम्हारी आंखें बहुत सूजी हुई लग रही हैं, सनान ने छेड़ते हुए कहा और उसकी आवाज़ में तंज साफ झलक रहा था। क्या रात भर सोई नहीं? अनाया ने अपना सर नहीं उठाया, वो बस काम करती रही। ये आपका मसला नहीं है, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। सनान हल्का सा हंसा। ओह, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी हर परेशानी मेरा मसला है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और अनाया ने महसूस किया कि वो उसके करीब आ रहा है। उसने जल्दी से ट्रे उठाई और वहाँ से निकलने की कोशिश की, मगर सन्नान ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। वो उसके सामने ही खड़ा हो गया और उसका तवील कद अनाया पर साया फगन था। कहाँ भाग रही हो? सन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई मुस्कुराहट नहीं थी। अभी तो मैंने तुमसे बात करना शुरू भी नहीं की। अनाया ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मुझे काम है, उसने गुस्से से कहा। रास्ता छोड़िए। क्या काम है? सनान ने एक कदम उसके करीब आते हुए कहा। क्या तुम्हारे काम मुझसे ज़्यादा अहम है? अनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो उसकी कुर्बत से बेचैन हो रही थी। उसने नज़रें नीचे कर ली और अपना हाथ उसके बाजू पर रखकर उसे हटाने की कोशिश की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सनान ने अपना सर झुकाया और उसकी गर्दन के करीब आकर सरगोशी की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकती हो? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अनाया की सांसें रुकी। कभी नहीं। सनान अपनी स्टडी रूम में लैपटॉप पर मसरूफ था और उसकी बाहें इतनी तनी हुई थी और चेहरा संजीदा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, उसने सर उठाए बगैर कहा। अनाया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो हिचकिचाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और सनान ने लैपटॉप से नजरें हटाई और उसे देखा। क्या बात है? उसने पूछा और उसकी आवाज़ में वही सर्द बहरी थी। अनाया ने हिम्मत मुश्तमा की और उसकी नज़रें सनान से कतरा रही थी। मुझे मुझे अस्पताल जाना है, अपने बाबा से मिलने हैं। उसकी आवाज़ पर मुश्किल सुनाई दी थी। वो कहीं दूर खाई से उसकी आवाज़ सनान को सुनाई दी। सनान की आंखों में एक लम्हे को कुछ चमका, फिर वो मामूल पर आ गया और उसने अपनी कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और अनाया को फ़ौरन गौर से देखा। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा, उसने कहा। अनाया की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन इससे पहले कि वो खुश होती, सनान ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन एक शर्त पर। अनाया का दिल डूबने लगा। वो जानती थी कि सनान की हर शर्त कोई ना कोई कीमत होती है। क्या शर्त? उसने बमुश्किल पूछा। जब वो वापस आएंगे, सनान ने धीरे से कहा। उसकी नज़रें अनाया के चेहरे पर मरकूज थी। तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। जो कुछ मैं कहूँगा तुम्हें मानना होगा। अनाया ने आंखें फाड़कर उसे देखा। उसके जहन में रात का मंजर घूम गया। वह सनान के इरादों से वाकिफ थी, उसकी शर्त का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी और उसके जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई थी। नहीं, उसने सर हिलाया। मैं ये शर्त नहीं मान सकती। सन्नान की मुस्कुराहट गहरी हुई। भी ठीक है, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारे वालिद ठीक हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। अनाया का चेहरा फक हो गया। उसके वालिद, उसकी हालत, ये ख्याल उसे नाकाबिले बर्दाश्त लगा कि वो उन इस हालत में ना देख पाए और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने वालिद की तस्वीर उसकी नज़रों में घूम गई थी, लेकिन सनान उसकी यह हालत देखकर उसे इग्नोर कर रहा था। उसके लिए अपने वालिद से मिलना सबसे अहम था और उसने आह भरी और अपने आप को मजबूर महसूस किया। ठीक है, उसने धीमी और भारी आवाज़ में कहा। मैं तैयार हूँ। उसका लहजा बेबसी से भरा हुआ था। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे हर सूरत अपने बाप से मिलना था। सनान की गाड़ी अस्पताल के वसी और इस पार्किंग में आ रुकी थी। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फौरन गाड़ी से उतरी और अस्पताल की मरकजी दरवाजे के तरफ बढ़ने लगी थी। सनान भी उसके पीछे आ रहा था और उसके चेहरे पर वही लापरवाही थी। वो दोनों आईसीयू के बाहर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर पहले से उनके मुंतजिर थे। डॉक्टर ने उन्हें देखकर सलाम किया और उन्हें एक तरफ ले जाकर ले गए। अनाया बेटी, आपके वालिद बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उन्हें उसके बाप के बारे में बताया। ऑपरेशन कामयाब रहा, वो खतरे से बाहर हैं, इन्हें होश भी आ गया है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहे हैं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे और उसने सुकून का सांस लिया था। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उसने बेताबी से पूछा था। बिल्कुल, डॉक्टर ने इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन उन्हें अभी कुछ दिन मज़ीद ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। मुकम्मल सेहतियाबी में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं।
انایا نے ان کی بات بہت توجہ سے سن کر اپنے باپ کی جانب بڑھی تھی۔ جب انایا اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، راہداری میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ وہ فارس تھا۔ فارس بھی اسی سمت آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی انایا اور سنان پر پڑی، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ فارس سنان نے مانی ہیزی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فارس نے گلدستہ تھامے ہوئے ہی اپنی مٹھی پیچھی تھی۔ میں انایا کے والد کی خیریت پوچھنے آیا تھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ صاف تھی۔ اس نے انایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ انایا میں بہت پریشان تھا تمہارے والد کے لیے۔ سنان انایا کے مزید قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ فارس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیوی کا باپ اب میری ذمہ داری ہے، اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا تھا، اور ویسے بھی تمہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ انہیں کیا ہونے والا ہے۔ سنان کی نظریں فارس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی۔ فارس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ سنان کو اس کے منصوبے کا علم ہو چکا ہے۔ وہ ہکلایا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سنان نے زوردار کہکا لگایا، سمجھ جاؤ گے بہت جلد۔ اس نے انایا کی طرف دیکھا اور اسے اگنور کرنے کی کوشش کی تھی۔ سنان ہکلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا، جو اس بحث سے بے خبر اپنے والد سے ملنے کی دھن میں تھی۔ اب ہمیں جانا ہے، تمہارے والد ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ انایا کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا تھا۔ فارس کو وہیں حیرت اور غصے کی کیفیت میں چھوڑ گیا، اور فارس نے جاتے ہوئے انہیں دیکھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سنان اس کے کھیل کو سمجھ چکا ہے اور اب وہ کسی صورت اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ سنان اس کے ہر ارادے سے واقف تھا۔ اسی وجہ سے انایا نے آہستہ سے اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئی اور انہیں بیڈ پر لیٹا دیکھ کر اس کے دل بھر آیا۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہے تھے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے انہیں پوچھا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی، بابا۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ان کا ہاتھ بہت ٹھنڈا محسوس ہوا۔ انایا کے والد نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ انایا، میری بیٹی، ان کی آواز پر مشکل سنائی دے رہی تھی۔ بابا، آپ بس اپنا خیال رکھیے اور جلد سے ٹھیک ہو جائیے، انایا نے کہا اور اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت زیادہ۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور اسے لگا کہ جیسے اس کے اندر سارا درد باہر نکل رہا ہو۔ وہ انہیں ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ اس کی زندگی میں بس وہ اپنے باپ کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سنان اندر آ گیا۔ انایا کی نظریں اس پر پڑی تو اس کے چہرے کی ساری خوشی غائب ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنان اسی لمحے وہاں موجود ہو، لیکن سنان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا بیڈ کی جانب گیا، قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم انکل، سنان نے بڑی نرمی سے کہا اور اس کی آواز میں غیر متوقع طور پر احترام تھا۔ میں سنان ہوں، انایا کا شوہر۔ انایا کے والد نے سنان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ سنان کا پرسکون رویہ انہیں کسی حد تک حیران کر رہا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنان نے جاری رکھا۔ اس کی نظر انایا کی والد پر مرکوز تھی۔ آپ کی بیٹی میرے پاس بالکل محفوظ ہے، آپ بس جلدی سے صحت یاب ہو جائیں، اپنی صحت پر توجہ دیں اور جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ انایا کی آنکھوں میں غصہ امڈ آیا۔ وہ سنان کو گھورنے لگی۔ اسے یہ سن کر بہت برا لگ رہا تھا کہ سنان اس طرح اس کے والد کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ انایا اس کے پاس محفوظ ہے، جبکہ وہ خود ہی اس کی اذیت کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ انایا کے والد نے سنان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ انایا نے نظریں چرائیں اور اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو اس کی جانب سے کچھ بھی پتہ چلے۔ اسی وجہ سے اس نے نظریں چرا لی تھی۔ اس کے باپ نے بہت کوشش کی تھی جاننے کی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے، انایا کا صبر جواب دے گیا اور اس نے غصے سے سنان کی طرف دیکھا تھا، جو اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ وہاں کیوں آئے تھے؟ انایا نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی میرے بابا کے سامنے خود کو میرا شوہر کہلوانے کی؟ سنان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ کیونکہ میں ہوں تمہارا شوہر، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، انایا نے مزید غصے سے کہا تھا، اور یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں برباد کرنے دوں گی؟ سنان نے گاڑی ایک طرف روکی اور انایا کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ ڈرامہ؟ اس نے دہرایا۔ اس کی آواز اچانک خطرناک حد تک دھیمی ہو گئی تھی۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے انایا،
तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे वालिद के सामने ये हकीकत बताना ज़रूरी था। ये हकीकत नहीं है। अनाया ने आंखों में आंसू लिए। ये एक मजबूरी है, एक सौदा है जो आपने मुझसे किया। मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे और फिर मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये एक मजबूरी के तहत मैंने ये निकाह किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सनान ने उसकी आंखों में गहराई देखी थी। और तुम गलतफहमी हो, ये तुम्हारी सोच है कि ये सब खत्म हो जाएगा। और उसने अनाया का हाथ थामा और उसकी गिरफ्त मजबूत थी। तुम मेरे साथ बन चुकी हो अनाया, और जो कुछ मैं चाहता हूँ वो होकर रहेगा। तुम्हारे वालिद अब मेरी निगरानी में है। अनाया को लगा कि जैसे जैसे उसके सर पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। तुम ये नहीं कर सकते, उसने सिसकारी भरी थी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सनान ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था, और मैं वही कर रही हूँ, करूँगा जो मेरे लिए सही है। उसने अपना हाथ छोड़ा और दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया बेबसी से खिड़की की तरफ बाहर देखने लगी थी और उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस सर्द महर इंसान के साथ वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। कुछ देर के बाद जब अनाया अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल लेटी हुई थी और गुजरे हुए वाक़यात के बारे में सोच रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई और उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। बाजी, मुलाजमा ने नरमी से कहा, साहब ने ये आपको देने के लिए कहा है। अनाया ने बेजारी से शॉपिंग बैग की तरफ देखा और उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे फेंक दे, लेकिन उसने खुद को रोका था। क्या है इसमें बाजी? पता नहीं। उसने हाथ बढ़ाकर बैग ले लिया। मुलाजमा कुछ देर के लिए खड़ी रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, और साहब ने कहा कि आप इसे आज रात पहने। ये सुनकर तो अनाया के हाथों से शॉपिंग बैग छूटने लगा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अंदाज़ा था कि इस बैग में क्या हो सकता है, और सनान का ये मुतालबा उसके लिए एक और ज़हनी अजियत थी। उसकी आंखों में दोबारा आंसू भर आए थे। वो बेबसी से मुलाजमा को देखती रह गई थी। मुलाजमा ने नज़रें झुका ली और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई थी। अनाया ने कांपते हाथों से बैग खोला और अंदर एक नाजुक स्याह नाइटी थी। उसे देखकर उसका दिल डूबने लगा। आज रात उसे एक और इम्तिहान से गुजरना था, जो कि वो सोचा कर भी नहीं गुजर सकती थी, लेकिन वो क्या करती, मजबूर थी, क्योंकि उसने उसकी बात मानने के लिए उस शर्त रखी थी। रात के गहरे साए छा चुके थे और अनाया के सामने बैठी थी। स्याह नाइटी उसके नाजुक बदन पर बेरहमी से लिपटी हुई थी और उसका दिल घबरा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ धड़कन तेज हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों में कंघी कर रही थी और उसकी नज़रें अपने ही अक्स पर जमी थी, जो अजनबी लग रहा था। इसी असना में दरवाज़ा खुला और सनान अंदर दाखिल हुआ। अनाया ने उसकी मौजूदगी को आईने में देखा और उसके हाथ में पकड़ी कंघी वहीं रुकी थी। वो अपनी सोचों में गरकान थी। सनान ने कमरे में कदम रखा और उसकी नज़रें सीधी अनाया पर पड़ी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि लेकिन अनाया को अपने रूह तक कांपती हुई महसूस हुई थी। सनान की मौजूदगी से कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। अनाया की सांसें रुकने लगी और वो जानती थी कि वो अब सूरत हाल से फरार नहीं हो सकती। सनान आहिस्ता आहिस्ता अनाया के करीब आया और उसकी नज़रें उसके अक्स से हटकर बराह रास्त अनाया पर जम गई थी। अनाया के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और सनान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका लफ्ज़ अनाया के लिए एक अनजानी लहर दौड़ा गया। अनाया ने अपनी आंखें झुका ली और सनान ने धीरे से उसे कंधे से पकड़कर उठाया और उसे अपने सामने खड़ा किया था। अनाया की नज़र ज़मीन पर खड़ी हो गई थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अनाया, सनान ने धीमी गहरी आवाज़ में कहा। उसके अल्फाज अनाया के कानों में गूंजे और सनान ने अपना हाथ अनाया के चेहरे पर रखा और उसकी थोड़ी को ऊपर उठाया ताकि उसकी नज़रें सनान की आंखों से मिल सकें। अनाया की आंखों में खौफ और बेबसी साफ झलक रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सनान ने झुककर उसके होंठों पर अपने लब रख दिए और ये अचानक जबरी लम्स था। अनाया का दिल सीने में ज़ोर ज़ोर धड़का। उसने आंखें सख्ती से बंद कर ली थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था और अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। उसे लगा कि उसकी रूह उसके जिस्म से निकल रही हो। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी रही और उसकी तमाम तर मज़ाहमत ख़त्म हो चुकी थी। उसके होंठों का लम्स धीरे धीरे गहरा होता गया और अनाया को लगा कि जैसे उसका अपना वजूद पिघल रहा है। वो तो पहले ही पत्थर की तरह साकत रही थी, लेकिन फिर सनान का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके गाल पर आया और उसके लम्स में एक अजीब सी हरारत थी जो अनाया के अंदर सरायत करती चली गई और उसके होंठ अनाया के होंठों पर नरमी से हरकत कर रहे थे। जो पहले ज़बरदस्ती थे, अब उनमें एक कशिश सी पैदा हो रही थी। अनाया को लगा कि जैसे उसके अंदर की दुनिया बदल रही है। वो सनान की कुर्बत में सांस ले रही थी, जिससे वो नफरत करती थी। उसका दिमाग उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका जिस्म किसी नामालूम कशिश के तहत
اس کے قریب ہو رہا تھا۔ سنان نے اسے مزید قریب کیا اور عنایا نے محسوس کیا کہ وہ اس کی گرفت میں مکمل طور پر سما چکی ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں نفرت اور کشش کے درمیان باریک سی لکیر دھندلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی اور اسے اپنے ارد گرد کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ سنان نے دھیرے سے اپنے ہونٹ عنایا کے ہونٹوں سے جدا کیے اور عنایا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور اس کی نظریں سنان کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اسے ہٹا نہیں پائی اور جہاں ایک ناقابل فہم مسکراہٹ ابھر رہی تھی، سنان کا ہاتھ ابھی بھی عنایا کی کمر پر تھا اور وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس نے عنایا کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ایک نرم سا لمس جو عنایا کو مزید الجھا گیا تھا، اس نے عنایا کو تھوڑا سا روکا، دور کیا، لیکن اس کی گرفت نہیں چھوڑی اور اس کے ہونٹوں پر دوبارہ وہی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو عنایا نے کئی بار دیکھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اس نے سوال کیا اور اس کی آواز میں طنز تھا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نفرت کب تک قائم رہتی ہے۔ سنان کی باتوں میں عنایا کا دل جیسے منجمد ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھنے لگی، جہاں ایک پراسرار چمک رقص کر رہی تھی۔ یہ کیسی جیت تھی جو سنان کے چہرے پر عیاں تھی اور کیسی نفرت تھی جو عنایا کے اندر گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اب اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ سنان نے عنایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے انگوٹھے اس کے گالوں پر نرمی سے پھیرنے لگا۔ تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اسے سرگوشی کی اور اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو عنایا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اس میں بہت درد ہے۔ عنایا کو لگا کہ جیسے اس کا وجود اس کے قابو میں نہیں اور اس کے لفظ میں ڈوب رہی تھی۔ عنایا چاہ کر بھی اس سے ہٹ نہیں سکی، اس سے جدا نہ ہو سکی جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی۔ سنان دھیرے دھیرے عنایا کے قریب ہونے لگا آیا اور اس کی سانسیں عنایا کے چہرے پر پڑنے لگی اور اس نے عنایا کے ماتھے پر اپنا لمس برقرار رکھا اور بوسہ دیا، ایک نرم سا پیار بھرا بوسہ جو عنایا کے دل کو چھو گیا۔ عنایا کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی اور اسے محسوس ہوا جیسے ایک سکون کی لہر اس کے اندر پھیل رہی ہے۔ سنان نے اسے مزید قریب کیا اور عنایا نے محسوس کیا کہ وہ اس کی باہوں میں مکمل طور پر سما چکی ہے اور اس کے ہونٹ ایک بار پھر عنایا کے ہونٹوں سے ملے۔ اس بار یہ بوسہ پہلے سے زیادہ گہرا اور دیر بار تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اس لمحے کے لیے حوالے کر دیا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہو جہاں صرف سنان اور اس کی موجودگی تھی۔ سنان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب آرام کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا، ہمیں کل کچھ اہم معاملات پر بات کرنی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کا دماغ سنان کے آخری الفاظ پر اٹکا ہوا تھا۔ کون سے معاملات جن کے بارے میں اس نے بات کرنی ہے؟ اگلی صبح ناشتے کے بعد سنان نے عنایا کو اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ عنایا ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ رات کے واقعات ابھی تک اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے، وہ جا کر بھی ان کو نکال نہیں سکی۔ سنان اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ عنایا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ سنجیدگی تھی اور یہ دیکھو، سنان نے لیپ ٹاپ اس کی جانب اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عنایا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر دوڑاتے ہوئے دیکھا اور ڈالی اور یہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج تھی جو کسی سڑک کی تھی اور فوٹیج دھندلی تھی، لیکن اتنی واضح تھی کہ اس پر نظر آنے والے واقعات کو سمجھا جا سکے۔ عنایا نے دیکھا کہ ایک گاڑی تیزی سے آ رہی تھی اور پھر اچانک وہ عنایا کے والد کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک جان بوجھ کر کیا جانے والا عمل تھا۔ عنایا کا دل تھک سے رہ گیا تھا اور اسے اسکرین پر موجود گاڑی کی جانب دیکھا تھا، غور سے دیکھا اور پھر اس کا ڈرائیور نظر آیا۔ عنایا کے منہ سے بے اختیار نکلا، فارس! یہ وہی فارس تھا جو اس کے والد کے ہسپتال میں آنے کا ڈرامہ کر رہا تھا اور ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عنایا کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی تھی اور اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا اور اسے لگا کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو اور اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئی تھی۔ اپنے والد کی حالت کا ذمہ دار کسی اور کو سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی، فارس نہیں اس کے والد کی یہ حالت کا ذمہ دار تھا۔ عنایا نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی تھی اور سنان کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے جو کہ وہ سنان ہی اس کا جواب دے سکتا تھا۔ سنان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ عنایا کے ذہن میں اب فارس کے تمام جھوٹے دعوے گھوم رہے تھے اور سنان کی باتیں۔ کیا سنان یہ سب جانتا تھا؟ کیا واقعی وہ اس کی مدد کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سنان اس کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور فارس نے اس کے باپ کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا۔ سنان اپنے لیپ ٹاپ
بند کیا اور عنایا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک صدمے کے آثار تھے۔ یہ فارس کی ساری کہانی ہے، سنان نے پرسکون سے کہنا شروع کیا تھا۔ وہ تم سے پاگل پن حد تک محبت کرتا ہے، یا یوں کہو کہ وہ تمہارے حصول کا جنون رکھتا ہے۔ سنان نے اپنی بات جاری رکھی اور اس کی آواز دھیمی اور سنجیدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تم اس کی بن جاؤ کسی بھی قیمت پر، اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ تمہارے والد کو اس قدر مشکلات میں ڈالا جائے کہ وہ بے بس ہو جائیں، اور مالی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے انہیں تمہارے والد کا کاروبار کو نشانہ بنایا، خفیہ طور پر اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں ایسے قرضوں کے جال میں پھنسایا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ سنان نے وضاحت کی، اور اس کی نظریں عنایا کے رد عمل کو پاڑ رہی تھیں، اور اس کا ارادہ تھا کہ تمہارے والد کو اس حال میں پہنچا دے اور وہ تمہارا ہاتھ اسے دینے پر مجبور ہو جائے، اور وہ خود کو تمہارا ہیرو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہ تھی اس کی اصل حقیقت جو تمہارے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے والد کو اس دلدل سے نکالے گا۔ عنایا سن رہی تھی اور اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ اسے فارس کی ہر بات یاد آ رہی تھی جو اس نے ہمدردی جتانے کے لیے کہی کی تھی، لیکن مجھے اس کے منصوبے کا علم ہو گیا تھا، سنان نے مزید کہا۔ میں اس کی چالاکی سے واقف تھا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تمہارے والد کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں نے فارس کو اپنے کھیل میں شکست دی۔ سنان کے لہجے میں ایک فاتحانہ رنگ تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں حاصل کرے، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا۔ سنان نے عنایا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تاثر تھا۔ تمہارے والد اب میری حفاظت میں ہیں، اور میں یہ یقینی بناؤں گا کہ فارس انہیں دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے اور میرے بابا کے لیے کیوں کیا؟ عنایا نے الجھن کے عالم میں سنان سے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور کچھ سمجھنے کی کوشش کا تاثر تھا۔ اس کے ذہن میں سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ فارس کی دھوکہ دہی، سنان کا منصوبہ، اور اب اس کی غیر متوقع حقیقت۔ سنان نے عنایا کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نرمی آئی تھی جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ آہستہ سے عنایا کی طرف بڑھا اور اتنا قریب کہ عنایا کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اپنے قریب پا کر عنایا کچھ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے عنایا کے کان کے قریب اپنا منہ کیا اور دھیمی اور گہری سرگوشی میں کہا "بیکاز آئی لو یو"۔ اتنی سرگوشی میں کہا کہ عنایا کی روح تک کام کر رہ گئی تھی۔ سنان کے الفاظ نے عنایا کو ہکا بکا کر دیا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ محبت، یہ لفظ سنان کی زبان سے سننا عنایا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ سمجھ پاتی یا کوئی رد عمل دے پاتی، سنان نے اپنا سر جھکایا اور اس کی گال پر ایک نرم بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ایک ایسا تھا جو عنایا نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ زبردستی کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نرمی اور گہرائی تھی جو اسے مزید الجھا گئی۔ عنایا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ ساکت ہی رہی۔ اس کا دماغ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جو ابھی سنان نے کہی تھی۔ عنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سنان نے پولیس کو تمام ثبوت فراہم کرتے ہوئے فارس کو گرفتار کروا دیا تھا، اور اس نے نہ صرف CCTV فوٹیج